بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک بات رہ گئی تھی کہ انڈیکس نے جو اپنا لو بنایا تھا وہ 50,334 کا تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 351 پوائنٹ لوز کیے تھے، اور جو انڈیکس کی کلوزنگ بعد میں آئی وہ 241 پہ تھی، 241 پوائنٹ لوز کر کے، یعنی کہ انڈیکس نے اپنے لو سے لے کے اپنی کلوزنگ تک اپنے ہی لوز کیے ہوئے 110 پوائنٹ گین کر لیے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی کامن کوسچن جو کہ ہر دوسرا بھائی، یا اگر ایسے کہہ لیں کہ ہر بھائی پوچھتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا، کہ یہ سٹاک میں نے 20 کا لیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ سٹاک میں نے 50 کا لیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ سٹاک میں نے 100 کا لیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اب میرے خیال سے تو پہلے سمجھ لیتے ہیں ٹارگٹ کیا ہے۔ ٹارگٹ عام زبان میں کہہ لیں جو کامن گراؤنڈ ریالٹیز میں یوز ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے ہدف کے لیے، کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، اس کے لیے میرا یہ گول ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہدف ہے میرا۔ جیسے لوگ سعودیہ، دبئی، قطر جاتے ہیں روزی حاصل کرنے کے لیے یا اچھا ذریعہ معاش کے لیے، تو ان کا باہر جانے کے لیے میرے خیال سے پاکستان کے باہر جو جاتے ہیں دیار غیر میں، ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے کہ اپنا گھر بنایا جائے، کیونکہ روٹی تو ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان میں رہ کے بھی کھا ہی رہا ہے، لیکن کیونکہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے۔ ویسے میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ پاکستان سے باہر بھی آپ کسی کنٹری میں بھی دیکھ لیں، وہاں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ اپنا گھر بنانا ہی ہوتا ہے۔ اگر سعودیہ، دبئی میں بھی دیکھ لیں تو جو سعودیز ہیں یا ادھر اماراتی ہیں، ان کے لیے بھی جو ایک ڈیفیکلٹ کام ہے وہ اپنا گھر بنانا ہوتا ہے، ذاتی رہائش۔ اب اس ٹارگٹ کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا تو ہے کہ گھر بنانا ہے، اور ایسا گھر بنانا ہے جو بڑا عالیشان ہو، جس کو دیکھ کے شریکن آگ لگ جائے ایک باری اور بلے بلے ہو جائے، اور سب کہیں کہ واہ کیا مکان بنایا ہے، باہر تو رہ کیا لیکن کیا شاندار مکان بنایا ہے۔ اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دی باہر ہی، پیسے بیچتے رہے، پیچھے بیوی جو ہے وہ بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے، جو بچے ہیں وہ بغیر باپ کے یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، صرف باہر سے پیسے بھیجی گئے، اور جو باہر بیٹھا ہوا ہے پیسے بھیج رہا ہے اس نے باہر رنڈووں والی زندگی گزار دی۔ 2 سال کے بعد آئے، 1 ماہ 2 ماہ چھٹی گزاری، پھر باہر چلے گئے، کیونکہ ٹارگٹ بڑا ہے اس لیے ضلالت بھی بڑی اٹھانی ہوگی۔ تو دیکھ لیں آپ انالیسس کر کے 100 میں سے 2 ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنا عالی شان مکان بنایا اور واپس آ گئے، وہ بھی 100 میں سے وہ 2 لوگ جن کو کسی اچھی پوسٹ پہ کام مل گیا ادھر، یا کہیں پہ ان کا ہاتھ ہٹ گیا اور اچھے سے پیسے کمائے، تو وہ اس ٹارگٹ کو جلدی اچیو کر لیتے ہیں، باقی پھر لگے رہے زندگی ادھر ہی باہر گزار دی ساری۔ اب اس تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آ جائیں۔ ٹارگٹ تو تھا گھر بنانا، تاکہ اپنے بچوں کے سر پہ ایک چھت آ جائے۔ 5 سال کام کیا، 7 سال کام کیا، 8 سال کام کیا ادھر، چھوٹا سے گھر بنایا اور واپس آ گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگ گئے۔ بچوں کو باپ کا پیار بھی مل گیا، بیوی کو قربت کے لیے شوہر بھی مل گیا، اور شوہر کے پاس اپنی فیملی آ گئی، ہیپی لائف۔ اب آ جائیں سٹاک مارکیٹ کی طرف۔ مجھ سے تو بہت سے بھائی آگے پوچھتے ہیں جی ٹارگٹ کیا ہے، تو میں تمہیں ایک ہی میسج میں شارٹ سا جواب دیتا ہوں کہ ٹارگٹ از پروفٹ، یا لکھ دیتا ہوں ٹارگٹ پروفٹ، کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ پروفٹ ہے، چاہے 1 روپے کا ملے، 10 روپے کا ملے، 50 روپے کا ملے، ہم سٹاک مارکیٹ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ پروفٹ کے لیے۔ اور پروفٹ کیا ہے؟ پیسہ، گین، چاہے وہ 1 روپے کا گین آ رہا ہے، چاہے وہ 50 روپے کا گین آ رہا ہے، پروفٹ تو پروفٹ ہے۔ سیم فارمولا ادھر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس کم بخت نے یہ کیڑا آپ لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے ٹارگٹ۔ چلو میرا کام تو ہے سمجھانا، آج اس ٹارگٹ کو ہی رگڑا لگاتے ہیں ذرا۔ اب اس ٹارگٹ کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ٹارگٹ پہ جا کے سیل کرنا ہے، مثال کے طور پہ ایچ کار لیا ہم نے 114 پہ، 115 پہ، 120 پہ، اس کو جا کے 200 پہ سیل کرنا ہے، کیونکہ کسی مہاپرش نے کہہ دیا ہے کہ اس کا ٹارگٹ 200 ہے، بس لگ گئے ہم اس کے پیچھے۔ اب 115 کا لیا ایچ کار، 120 کا لیا ایچ کار۔ ایچ کار کی مثال میں صرف اگزامپل کے لیے دے رہا ہوں، باقی سب سٹاک کی مثال بھی ایسے ہی ہے سیم۔ تو اب ہم نے 115 کا 120 کا ایچ کار لے لیا، ابھی ایچ کار موو کر رہا ہے جی 175 پر، لیکن میں نے اس کو بیچنا نہیں، کیونکہ مہاپرش نے کہا تھا اس کا ٹارگٹ 200 ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ سب حالات کو ایک شعر کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس لیے اقبال کا دوسرا شعر بھی ہے کہ کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو سٹاک مارکیٹ میں اور یہ تندیے باد مخالف میں بہت فرق ہے، اس میں یہ ذرا سمجھ لیں آپ پہلے۔ تو کعب اونچا اس لیے اٹھتا تاکہ نیچے کی جو تیز ہوا ہے اسے اڑنے میں رکاوٹ نہ دے، اور وہ اوپر نکل جاتا ہے ان ہواؤں سے تاکہ آرام سے ایک سموتھ رائڈ
ایک سموتھ فلائنگ لے سکے. لیکن سٹاک مارکیٹ میں اگر انڈیکس کی ہوائیں تیز ہیں اور مخالف سمت سے آ رہی ہیں تو آپ کو اور اوپر نہیں اڑنا، بلکہ آپ کو وہ دیکھتے ہوئے نیچے زمین کی طرف آ جانا ہے اور سکون سے زمین پر بیٹھ کے انتظار کرنا ہے کہ جو انڈیکس کی تیز ہوا ہے وہ ختم ہو. اب ٹارگٹ ہے 200، انڈیکس کی موونگ ہے 51,500، سٹاک پرائز موو کر رہی ہے 175 پہ، والیوم بہت کم ٹریڈ ہو رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں 200 کا انتظار کر رہے ہیں. اور میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا. اگر تو سٹاک 175 پہ موو کر رہا ہے، ابھی آپ کا ٹارگٹ 200 پہ ہے، انڈیکس ابھی موو کر رہا ہے 49,000 پہ اور والیوم بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں، ہر گھنٹے میں 50 ملین کے والیوم ٹریڈ ہو رہے ہیں، پھر تو ایک سینس بنتی ہے کہ انڈیکس کے پاس اوپر کی سپیس بچتی ہے. انڈیکس کے پاس انڈیکس اوپر موو لے سکتے ہیں، ابھی والیوم بڑے اچھے ٹریڈ ہو رہے ہیں، ہر گھنٹے میں 50 ملین کے والیوم ٹریڈ ہو رہے ہیں، تو اب پھر تو آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے کہ چلو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا. یہ جو بلیک لائن ہے، بلیک لائن سے آگے کل والا دن ہے، جو 5 گھنٹے ہیں کل کے جمعے والے دن کے، یہ ان کا چارٹ ہے، ان کی کینڈلز بنی ہوئی ہے. اب انڈیکس آپ کا موو کر رہا ہے 51,500 پہ اور مخالف سمت سے ہوائیں بھی آ رہی ہیں، والیوم بھی بڑے کم ٹریڈ ہوئے ہیں. پر گھنٹے میں آپ دیکھیں ہر گھنٹے میں 18 ملین 28 ملین 19 ملین کے والیوم ٹریڈ ہو رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں 16 ملین کے والیوم، اور اس کے بعد سٹاک جو ہے وہ بھی 160 پہ موو کر رہا ہے. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، مجھے مہاپرش نے کہا تھا 200 کا ٹارگٹ ہے، میں تو 200 بھی بیچوں گا اس کو، تو بیچ لیں پھر اس کو 200. جب ایسی بڑی بڑی کینڈلز بنتی ہیں ریڈ کلر کی، پھر جو 175 پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی 150 پہ آ جاتا ہے. تو جب ایسی سچویشن ہوگی، انڈیکس ایسے موو کر رہا ہوگا، اگر آپ کا ٹارگٹ 200 بھی ہے لیکن آپ کی جو بائنگ ہے وہ 120 پہ ہے، اور اس ٹائم اگر سٹاک 160 پہ بھی موو کر رہا ہے تو اس کا 80% ریلیز کرنا بنتا ہے، کیونکہ انڈیکس کی اڑان بہت اونچی ہے، ہوائیں بھی مخالف سمت سے آ رہی ہیں کیونکہ والیوم نہیں آ رہے اس میں. تو آپ کو چاہیے کہ جو ٹارگٹ آپ نے 200 پہ سیٹ کیا ہوا ہے انڈیکس کو دیکھتے ہوئے، وہ ٹارگٹ کم کرتے جائیں. انڈیکس میں موو نہیں ہے، والیومز میں موو نہیں ہے، انڈیکس بہت ہائی اوپر جو ہے اپنے لیولز پہ ہے، تو جو 80% ہے اس کو 160 پہ ریلیز کریں اور اپنی کیش اور تھوڑا سا پروفٹ واپس لے کے آئیں. اور جو باقی 20% بچتا ہے وہ 20% اپنے پاس رکھ کے آپ اس مہاپرش کا ٹارگٹ اگر اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس 20% سے کر لیں اچیو. تو یہ تو ہو گیا جنہوں نے عالی شان مکان بنانے ہیں. دوسری طرف آ جائیں میرے جیسے جنہوں نے صرف مکان بنانا ہے اور بیوی بچوں کو لے کے گھر میں گھسنا ہے، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہی سٹاک وہی پکڑا 115 120 میں اور ابھی وہ سٹاک موو کر رہا ہے 150 پہ 160 پہ، تو اس کا 50% جو ہے وہ سیل کیا، اپنے پیسے بھی واپس لے کے آئے، تھوڑا سا پروفٹ بھی لے کے آئے، باقی بات کیا پیچھے 50%. اور اگر سٹاک تھوڑا اور اوپر جاتا ہے 175 پہ تو جو 50% پڑا ہوا تھا اس میں سے پھر 25% اور ریلیز کیا اور پروفٹ بک کیا، اور جو 25% پیچھے بچ گیا اگر اس سے ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے تو اللہ اللہ خیر صلاح، اگر نہیں اچیو ہوتا، اگر اور نیچے سٹاک نیچے کی موو لینے آ گیا ہے 175 سے دوبارہ 160 پہ آ گیا ہے، تو جو 25% پڑا ہوا ہے میں تو اس کو بھی نکال کے ٹوٹل اپنی کیش ان ہینڈ کروں گا، پروفٹ بھی اپنے پاس آ گیا، اپنی کیش بھی اپنے پاس واپس آ گئی. سیم وہی مثال کہ گھر بھی بن گیا اور اپنے بیوی بچوں میں واپس بھی آ گئے. تو یہ کام ٹھیک نہیں ایز کمپیئر ٹو پہلے کہ ذلالت بری زندگی گزارتے رہو اور بس دیکھتے رہو، کبھی کبھی پھنس کے بیٹھ گئے سٹاک میں، کبھی کبھی ٹارگٹ اچیو ہو گیا. اور مجھے نہیں لگتا ایسے ٹارگٹ 2% سے زیادہ اچیو ہوتے ہیں یا 10% سے زیادہ اچیو ہوتے ہوں گے. اب لاسٹ میں آ جاتے ہیں کنکلوژن کی طرف کہ کرنا کیا ہے ہمیں. پہلے تو دیکھیں بائنگ جو میری ہے وہ بائنگ ٹھیک ہے سٹاک کی، آپ نے ایچ کار کو بائی کر لیا 120 میں، زبردست بائنگ ہوگی آپ کی. اس کے بعد آپ کا 120 کا بائی کیا وہ سٹاک چلا جاتا ہے جی 192 پہ 191 پہ. اسی ٹائم دیکھیں کہ آپ کا انڈیکس کدھر موو کر رہا ہے، انڈیکس بھی موو کر رہا ہے جی بہت ہائی پہ 51,300 پہ 400 پہ. تو دیکھیں آلریڈی آپ کا انڈیکس اتنی اوپر موو دے چکا ہے، اسی لیے آپ کا سٹاک بھی اوپر کی موو دے رہا ہے. اب دیکھیں انڈیکس کے پاس اوپر جانے کے لیے اور سپیس کوئی نہیں، آلریڈی انڈیکس بہت ہائی موو کر رہا ہے اور والیوم بھی ٹریڈ ہو رہے ہیں 19 ملین کے 16 ملین کے 19 ملین کے ہر گھنٹے میں. تو آپ کو پتا چل چکا ہے کہ انڈیکس بہت ہائی موو کر رہا ہے اور والیوم بھی نہیں آ رہے. تو آپ 192 پہ 120 کا لیا وہ سٹاک 192 میں پہنچ چکے ہیں، تو اس کو ریلیز کریں ادھر جا کے 80% ریلیز کریں اس کو. پھر اگر انڈیکس اور اوپر کی موو بناتا ہے 55,000 پہ چلا جاتا ہے 56,000 پہ چلا جاتا ہے اور بھی اوپر کی موو بناتا ہے اور اوپر جاتا ہے 200 تک جاتا ہے 205 تک جاتا ہے، تو آپ کے پاس 20% پڑے ہوئے ہیں اس کے، آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں اسے اپنا
اور اوپر کی موو لے لیں اس سے. لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیکس ادھر آ کے ریڈ کینڈل بنا چکا ہے اور والیوم بھی بہت ڈل اس میں ٹریڈ ہو رہے ہیں، تو کیا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہوا تیز ہے، آگے سے مخالف سمت سے ہوائیں تیز آ رہی ہیں، لہذا اوپر اڑنے میں انڈیکس کو مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، 200 کو پہ تکیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جا کے اس کو 200 پہ بیچنا ہے. تو لو پھر اگلی کینڈل اس سے نیچے بنی، اگلی کینڈل اس ہائی سے نیچے، اور ریڈ کینڈل کو دیکھ لیں، لو پھر بیچ لیں اپنا سٹاک 200 پہ. اسی لیے انڈیکس کی موونگ کو دیکھ کے اپنے ٹارگٹ چینج کر لیا کریں. جتنے پیڈ گروپ والے بھی ہیں، اگر کوئی میری بات سن رہا ہے اور وہ پیڈ گروپ میں ہے، جوائن کیا ہوا ہے اس نے، تو اس بات سے ایگری کرے گا کہ جب انڈیکس کا لیول بہت ہائی چلا جاتا ہے 51,000 52,000 پہ اور والیوم بھی ٹریڈ نہیں ہو رہے ہوتے زیادہ، تو پیڈ گروپ والے بھی اپنا ٹارگٹ نیچے لے آتے ہیں. جس سٹاک میں انہوں نے 10 روپے کمانے ہوتے ہیں، اس میں اگر 1 روپیہ 1.5 روپیہ 2 روپیہ بھی بچ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی 80% ریلیز کریں، 25% ریلیز کریں، 50% ریلیز کریں. کیونکہ ایک موٹی سی چیز، ایک موٹی بات سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک پکچر سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انڈیکس جو ہے وہ ریزسٹنس لے رہا ہے، والیوم ٹریڈ نہیں ہو رہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے نیچے جانا ہے تھوڑا. تو اپنے ہائی لیول پہ جدھر آلریڈی سٹاک اچھی آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں ادھر ان کو ریلیز کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو لے کے بیٹھے رہیں. ایک سٹاک جو 195 پہ موو کر رہا تھا وہ اب آ چکا ہے 170 پہ. تو سب چیزوں کو ملا کے دیکھنا پڑتا ہے، آپ صرف ٹارگٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے. آپ کو سٹاک کی موومنٹ، انڈیکس کی موومنٹ، انڈیکس کے والیوم، پھر جس سیکٹر میں آپ نے وہ سٹاک بائی کیا ہوا ہے اس سیکٹر کی موومنٹ بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ اس سیکٹر میں کوئی بیڈ نیوز تو نہیں آ رہی یا اس قسم کی اور چیزیں. ان سب چیزوں کو سب ملا کے دیکھیں گے تو پھر ہی کام چلے گا آپ کا. میں ویسے بھی بہت دن سے چاہ رہا تھا کوئی ایسی ویڈیو بنے جو صرف ٹارگٹ کے اوپر ہو، تاکہ مجھے کوئی بھائی اگر پوچھے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، میں صرف اس کو یہ ویڈیو سینڈ کر دیا کروں اور اسے کہوں بھائی یہ دیکھ لو یہ ٹارگٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ویڈیوز لائک بن گئی ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کے لیے ریفر کی جا سکے. باقی آج فی پی لیپی دیکھنا تھا، لیکن مجھے پتا ہے فی پی لیپی میں آپ جتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر ہول باتیں سمجھا دی جائیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر رہتی ہیں. کل انشاءاللہ ویسے بھی چھٹی ہے، کل فی پی لیپی بھی کریں گے، ویکلی اوور ویو بھی کریں گے، اور نیکسٹ انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ انڈیکس نے کیسے موو کرنا ہے، کیا پکچر کلیئر ہوتی ہے انڈیکس کی، وہ فی پی لیپی کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.